کہ ملک کے اندر استحکام نہیں ہے. جنیوا کے جو کمٹمنٹس ایک اس کا ایبسنس ہونا اور پھر ریزروز کا کنٹینیوسلی ڈپلیٹ ہونا, دس از دا بگیسٹ کنسرن مارکیٹ ہے. ڈالر بیس اس کی ارننگز ہیں, لائک لیٹ سے ای این پی کمپنیز ہیں, پاکستان آئل فیلڈ, ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ. تو مارکیٹ میں اس ٹائپ کی چیزیں ایٹ لیسٹ اگر انویسٹ رہنے ہیں تو سرٹن ایکسٹینٹ میں کچھ پریفرڈ اسٹاکس ہیں یا سیکٹرز. جو سیکلیکل سائڈ ہے جس میں سیمنٹ, اسٹیل, آٹو موبائل ایکسٹریملی لو ان پرائسز, یہ یہاں سے فردر بھی اسٹریس میں ہی رکھتے ہیں. تو جو آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے سے جو ڈفرینٹ جو بینکس ہیں ان سے جو آپ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ نے ریسنٹلی اناؤنس بھی کری, تو وہ انویسٹمنٹ بھی آپ کی کنٹری کے اندر انفلو نہیں کریں گی. We need to see کہ ڈپازٹس $2 billion سعودی عرب کے ریئلائز ہوتے ہیں. عرب فرینڈلی کنٹریز نے بھی کہہ دیا ہے if there is no IMF We want to help, but we want you to also to do your. گیس پرائسز بڑھنی ہے, الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھنا, منی بجٹ کے تھرو نیو ریونیو میجرز آپ نے لینے ہیں. the decision making جس کے لیے PMLN کی گورنمنٹ واضح طور پہ سوچتی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کی سیاسی موت ہوگی اگر وہ الیکٹریسٹی کے ٹیرف میں اضافہ کرتی ہے, وہ اگر امپورٹ کھولتی ہے, وہ اگر سرٹن ریسٹرکشن آن دا ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ اکانومی ختم کرتی ہے, تو PMLN کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گی. کہ میں ایک بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں سر, اب ہمارا بزنس چلانا بہت مشکل ہو گیا. اب یقین مانیں یہاں پر دالوں والے بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ادھر کہ کاروبار ہمارا ہو گیا, ٹیکسٹائل کا زبیر بھائی نے بتایا, پیپر انڈسٹری کا میرا کار بتایا. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم اور اس کے لیے جو ہمارا بلب آتا ہے اس کے بھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. کسی بھی سیکٹر کو آپ لے لیجیے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, اینستھیزیا کی دوا, یہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ صورت حال. لیکن ایک ادارہ بڑا ایکٹیو ہے, وہ ہے FBR. آپ ابھی ریٹرن داخل کریں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کنٹینر نہیں چھوٹے, لوگ رو رہے ہیں, ان کی آمدنی پوری نہیں ہو رہی. وہ آپ سے کہہ رہے جی پچھلی دفعہ آپ نے یہ ظاہر کیا تھا انکم کا, میں آج یہ جواب دیجیے. ابھی آپ کو سیل ٹیکس کے نوٹس آئیں گے. تو سر میں نے اس کے لیے ایک حل تجویز کیا ہے, اور وہ حل جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے میں کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جناب گورنر کو ایک گفٹ کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کر لینا بھائی میڈیا والے حضرات, یہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی چابیاں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آپ چلا دو, ہمارے بس کی بات. ناظرین, آج کے پروگرام میں ارسلان صدیقی اور شیروز لودھی نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. پریسائسلی جو کہ فضاؤں میں بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیٹ اپس آتے ہیں, پارٹیز میں ABCD ختم ہو جاتی ہے اور پارٹیز کے دھڑے نہیں ختم ہوتے, بٹ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ایکچولی بڑھتے ہیں. چند لوگ جو ہیں وہ غربا سے عمرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے لیے اکانومسٹ نے لکھا کہ پاکستان از اے 1% ریپبلک, i.e. پاکستان کے سارے وسائل جو ہیں 1% کے ہاتھ میں, اور سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ 99% لوگوں کے ہاتھوں میں. سو ناؤ واٹ وی آر سینگ پولیٹیکلی از کہ سب جگہ سے ٹیکنوکریٹس کو جمع کر کے خاص اوپن اسپیس میں رکھا جا رہا ہے, اوپن تھیٹر میں رکھا جا رہا ہے. اینڈ دیر آر پیپل ہو آر ناؤ اوپنلی سیئنگ کہ ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ ٹیکنوکریٹس بھی بنا دینی چاہیے, بیکاز پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے, پاکستان کے جو چیلنجز کا حل ہے, وہ صرف اور صرف ایک معاشی انڈیپینڈنٹ اپروچ میں ہے جو شاید سیاستدان نہیں لے سکتے. تو گوئنگ فارورڈ واٹ وی ہیو ٹو سی از دس کہ پاکستان 2 سے 3 ہفتے کیسے سسٹین کرتا ہے, کیسے سروائیو کرتا ہے, اور اگر کوئی ٹیکنوکریٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو وہ آیا 90 دن کے لیے ہے یا 1-2 سال کے لیے ہے, اور وہ آیا وہ میجرس لیتا ہے یا نہیں, i.e. بجلی مہنگی کرتا ہے یا نہیں, ڈالر کو 260 روپے سے اوپر رکھتا ہے یا نہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے وی وڈ ویٹ ٹو سی کہ واٹ ہیپنس ڈاؤن دا روڈ 2 to 3 weeks. اور ناظرین, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین, ایوری ویئر واٹ یو ہیئر از اینڈ واٹ یو لسن از ٹاکس اباؤٹ ڈیفالٹ. بزنس مین, لیڈرز, اکنامی پلیئرز,
local leaders, foreign leaders, external leaders, they are all talking about کہ پاکستان کی سچویشن اگر فوری طور پر ٹھیک نہیں کی گئی، جو IMF کے دیے گئے میجرز ہیں وہ نہیں لیے گئے، تو ملک کے پاس 2 سے 3 ہفتوں کے ذخائر ہیں، فورن ریزروز ہیں، پاکستان جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹیلمیٹ ہو سکتا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صرف اور صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ تو سیاسی ہے، بٹ جو مسائل ہیں وہ معاشی ہیں۔ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اکنامک میجرز لینے ہوں گے۔ وہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے یہ گورنمنٹ ہو، کیئر ٹیکر ہو، واٹس ایور، اگر کوئی گورنمنٹ جو ایٹ پریزنٹ پاکستان کو سرو کر رہی ہے، رن کر رہی ہے، وہ اگر میجرز نہیں لیتی ہیں تو IMF کی امداد نہیں بحال ہوگی۔ اور اب فرینڈلی کنٹریز نے بھی کہہ دیا ہے if there is no IMF they are not going to extend any support or loan, so Pakistan is a real problem now. So آج کے پروگرام میں ہم پہلے ارسلان صدیقی سے سمجھیں گے کہ ایز اے اینالسٹ ہاؤ ڈز ہی لک ایٹ دا سچویشن، پھر شیروز لودھی ہو از این اکانومسٹ، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو نمبرز پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں، $4 بلین کا خطرناک ترین نمبر ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے، ریئلسٹیکلی کیا ریزروز اتنے کم ہو گئے، اور جو کمرشل بینک کے اندر عام لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں، یا اس بارے میں جو اسپیکولیشن ہے وہ کتنی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ارسلان صدیقی، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینکس فار انوائٹنگ می ان دی شو، تھینک یو۔ ارسلان، جب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا کیس تھا تو اس وقت تک صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سچویشن بہتر ہو جائے گی، انفلوز آ جائیں گے، FDI بہتر ہو جائے گی، اور ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی لوگوں نے کافی ساری چیزیں پھر لنک کی کہ یہ والی چیز جب ایک طرف کی ہو جائے گی، اگر یہ سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب چیزیں ٹھیک کر دیں گے۔ بٹ واٹ وی ہیو سین از اے اسپائرل نیگیٹو رن ڈاؤن، چیزیں کسی بھی سٹیج پر سنبھلی نہیں، بہتر نہیں ہوئی، اینڈ ڈے آفٹر ڈے واٹ وی کنٹینیو ٹو سی از اے چیلنج بگر دین دا پریویس ون۔ سو اس موجودہ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے اینالسٹ آف دا مارکیٹ، اینڈ ہاؤ اباؤٹ دی پریزنٹ سچویشن؟ 18 جنوری گزر گیا، گورنمنٹ ہیڈ سیٹ کہ 18 جنوری کو IMF پروگرام ریزیوم ہو جائے گا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب پریشان ہیں بیکاز جو IMF ہے، IMF از ویری پرٹیکولر کہ جو ہماری کنڈیشنز ہیں وہ اگر میٹ نہیں ہوں گی تو شاید پروگرام ریسٹور نہیں ہو۔ سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ہول سچویشن ہولسٹیکلی؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل پہلی چیز تو یہ کہ پالیٹکس اور اکانومی ہمیشہ پیرلی چلتے ہیں، اسپیشلی کرنٹ سچویشن پاکستان کی۔ میرا خیال یہ کہ ڈسپائٹ آپ کے انٹرنیشنل فیکٹرز یا لوکل، آپ کا جو سارا ایشو اسٹارٹ ہوا از مینلی بیکاز آف دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور جو ڈیسیجنس لینے چاہیے تھے وہ سو فار اس حساب سے نہیں لیے گئے، اور جس کی وجہ سے نہ آئی تھنک ڈومیسٹکلی نہ ہی انٹرنیشنلی کانفیڈنس جو ہے یا سرٹینٹی کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں آپ انیشلی اگر بات کریں، یس کافی چیزیں کلیم کی جا رہی تھی کہ جو فنڈنگ ہے وہ انفلوز انیشلی 4-5 مہینے پہلے کلیم کیا جا رہا تھا کہ انفلوز کافی زیادہ سفیشینٹ رہیں گے، بٹ سو فار جتنے بھی نمبرز ہمارے سامنے ہیں ابھی کچھ بھی چیزیں مٹیریلائز اس حساب سے نہیں ہوئی۔ آئی تھنک دا بگیسٹ ریزن از ہم نے جو IMF کے میجرز میٹ نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے فسکل سلپیجز پلس ہمارے اسپیشلی جس طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو جو اسپریڈ بہت زیادہ وائڈ ہوا ہے بٹوین اوپن مارکیٹ اینڈ انٹر بینک ریٹ، کی وجہ سے ریمیٹنس پہ میں بھی امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ دس از آئی تھنک یہ بہت کور ریزنس ہیں جس کی وجہ سے IMF کا کمفرٹ نہیں ہے، پلس سبسڈیز بھی کچھ ایسی اناؤنس کی جو کہ جس سے IMF واز انہیپی۔ سو دا باٹم لائن از کہ جتنا ہم ڈیلے IMF کو کرتے جا رہے ہیں، پلس ہم دوسری جو فنڈنگ ایکسٹرنل فنڈنگ لائک GCC کنٹریز کی طرف جائیں، یا پھر ایون ابھی لیٹسٹ راؤنڈ اگر دیکھیں جینیوا کا جس میں 11 بلین کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، بٹ نتھنگ کنکریٹ کیم آفٹر ورڈس۔ ایون اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کتنا فنڈ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس جون سے پہلے اویلیبل ہوگا، ریڈلی اویلیبل ہوگا، کیا پلیجز ہیں، کیا کمٹمنٹس ہیں، ویدر ہاؤ مچ از دا فنڈ از ڈیپینڈنٹ اپون کہ ہم IMF کو انٹر کرنے کے بعد ہمیں ملے۔ سو دیر از اسٹل اے لاٹ آف انسرٹینٹی ان دا مارکیٹ ریگارڈنگ انفلوز،
اور یہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں اسٹل یہی لگتا ہے مجھے کہ جو آپ جب تک آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میٹ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے, سچویشن ول ریمین لائک دس, اور آپ کے ریزرو کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی. دوسری طرف میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کروں, جو کہ ابھی ہم نے ایک چیز بھی ہائی لائٹ کی تھی, پبلش کی تھی. بیسکلی جو ہم ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو کہ سال کے شروع میں 21 بلین کا نمبر تھا, لیٹسٹ جو اسٹیٹ بینک کے نمبر اناؤنس ہوئے ہیں وہ 12 منتھ فارورڈ وچ مینس دسمبر 2022 ٹل نومبر 23 جو نمبر کوڈ کے $24 بلین کا ری پیمنٹ کا نمبر کوڈ کے, اور ایون اگر جو آئی ایم ایف کا لاسٹ ریویو تو اس کے نیکسٹ ایئر کی پروجیکشن فسکل 24 کی دیکھیں تو امورٹائزیشن $25 بلین کی کوٹ ہوئی ہے. So basically the amount is increasing every year, or this will continue, and the biggest reason for this is کہ ہمارے جو رول اوورز ہیں اسپیشلی ڈپازٹس, ہمارے تقریباً $7 بلین کے ڈپازٹس ہیں. 4 بلین فرام چائنا, 3 بلین فرام سعودی عربیہ, 3 بلین ہمارا سعودیہ سے ابھی ریسنٹلی رول اوور ہوا ہے دسمبر میں, اینڈ مزید جو چائنا کا $2 بلین ہے مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور $1 بلین جو ہے مزید وہ جون میں ایکسپیکٹڈ, دین جولائی میں $1 بلین اگین. سو بیسکلی وی آر ان سارٹ آف اے ٹریپ کہ ہم ہمیشہ یہ جو رول اوورز ہیں آفٹر 1 ایئر, آفٹر ایوری 1 ایئر, اور جو اس کی ٹائم لائن ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹوورڈ دا انٹائر ایئر, جس کی وجہ سے یہ سچویشن ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایئر ایز ویل. کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم اگر 26-27 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ کا نمبر دیکھ رہے ہیں, اس میں اراؤنڈ $10-11 بلین جو ہوگا وہ اراؤنڈ شارٹ ٹرم رول اوورز ہوں گے, وچ از اراؤنڈ رفلی اراؤنڈ 40-45% آف ٹوٹل. سو واٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو, گورنمنٹ کو سب سے پہلی چیز جو فوکس کرنی چاہیے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں کرنی چاہیے, جس میں بیسکلی ایٹ لیسٹ جو ڈیوریشن ہے یا جو ٹرمز ہیں اس کو ایکسٹینڈ کروانا چاہیے, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ایک نیٹ ہمارے پاس ڈیٹ ری پیمنٹ کا پاسبلی شاید اماؤنٹ $16-17 بلین کے اراؤنڈ ہے, وچ ووڈنٹ بی ٹو ہائی. یہ چیز آپ کے ریزروز کو بھی کمفرٹ پرووائڈ کرے گی, آپ کی مارکیٹ کو بھی کمفرٹ پرووائڈ کرے گی, سو دا نمبر از ناٹ ہیوج. بٹ ارسلان ابھی سچویشن پہلے جیسی تو نہیں ہے. شوکت عزیز واز لکی انف کہ امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا, اور اس وقت جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تقریباً ایبسولوٹ رہتے تھے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک کساد بازاری کی سچویشن ہے, امریکہ اتنی بری طرح پھنسا ہوا نہیں ہے یا چیلنجنگ صورتحال میں نہیں ہے. ہاؤ کم از اٹ پاسبل to consider for a kind of rescheduling of the loans for 20-20, 15 years? Is it possible nowadays? No, I'm just highlighting deposits. Right. I'm not highlighting multilaterals or bilaterals. I'm just highlighting deposits. And some commercial loans جو کہ اس کی بھی maturity 1 year کی ہے. You're right. The problem, those countries ان کو کوئی outflow تو ہوگا نہیں roll over کرنے سے. The amount will remain. The only benefit it can provide us کہ ہمیں at least ایک رول اوور رسک ہمارا کم ہو جائے گا, اماؤنٹ اینول بیسس پہ ری پیمنٹس کا کم ہو جائے گا. That really makes sense, and I hope کہ گورنمنٹ میں بھی لوگوں کو یہ نظر آتا ہوگا, until unless کہ جو پولیٹیشنس ہیں اس کے اوپر سیاست نہ کرتے ہوں کہ یار یہ رول اوور 6 مہینے میں آ رہا ہوگا تو 4تھے مہینے سے میں بتانا شروع کر دوں گا کہ میں کتنا کلوز فرینڈ ہوں UAE کا, میرے کتنے ذاتی کانٹریکٹ ہیں سعودی عرب سے. Because this is what history has shown us, and at present as well what we see is کہ معاشی مسئلہ ہے, and you keep hearing politicians کہ میں ذاتی طور پہ گیا اور میں یہ چیز مانگ کے لے آیا, میں ذاتی طور پہ گیا اور میں یہ لون ایکسٹینڈ کرا کر آ گیا. But going forward آپ کو جو انسٹیٹیوشنس ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس, اس کی نظر میں پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یا سچویشن از گرم؟ دیکھیے سچویشن تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ان سائڈ رائٹ. مطلب آپ کو پاکستان کی اوور آل چیزیں اسٹیبلائز کرنی ہوگی. ویری انفارچونیٹ ایٹ دا مومنٹ کہ کسی کو بھی دیکھیں ہو ایور آر دا اسٹیک ہولڈرز لائک پولیٹیکل پارٹیز اور واٹس ایور, نو بڈی از بیسکلی جو ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ولنگ ہے. اور دس از آئی تھنک دا کور ایشو. آپ کو سب سے پہلے تو ایک سسٹم کی اسٹیبلٹی لانی ہے,
اور اسٹیبلٹی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم الیکشن کی طرف جائیں, ایک ایٹ لیسٹ ایک نیا سیٹ اپ آئے, ہو ایور کمز, آئی ایم ناٹ ہائی لائٹنگ اینی پارٹی یا جو بھی, بٹ ایٹ لیسٹ ایک کمفرٹ یہ آئے گا کہ آپ کی جو بھی نئی گورنمنٹ ہوگی دے ول ہیو مور اونرشپ ٹو ہینڈل دا سچویشن, اونرشپ آ جائے گی. پلس دوسری چیز یہ کہ دیر ول بی اے کلیئرٹی فرام دا گورنمنٹ سائڈ اینڈ فرام دا لینڈر سائڈ ایز ویل, کہ آپ جو بھی گورنمنٹ ہے جس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں وہ 5 سال کی ان کی ڈیوریشن ہے, تو دے آر جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوگی, کمٹمنٹس ہوں گی, دے کین بی فلفل. ابھی کلیئرٹی کسی کو ہے نہیں, تو دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ الیکشنز ہو کے ایک کلیئرٹی ضرور آنی چاہیے. اب مے بی شاید جب بھی ہو, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایگزیکٹلی کیا ہو, بٹ آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی ہونا چاہیے. گریٹ. ارسلان صدیقی, وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ارسلان صدیقی سے تفصیلی گفتگو کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ صورتحال کتنی خراب ہے. صورتحال کو ورسٹ کچھ سیگمنٹس پروجیکٹ کر رہے ہیں. صورتحال بری بہت ہے مگر بدترین نہیں ہے. وی ہیو سین سری لنکا ہیونگ جسٹ ڈیفالٹیڈ, وی ہیو سین ادر نیشنز ہیونگ ڈیفالٹیڈ. پاکستان کے کیس میں تو وہ سچویشن صورتحال پیدا ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں, because not only the government, not only the opposition, but the external entities as well, they keep saying کہ پاکستان کے اس سال میں ڈیفالٹ کے ہونے کے ٹیکنیکل چانسز بھی نہیں ہیں, بیکاز جو میجر ادائیگیاں تھیں پاکستان کی اس گورنمنٹ نے وہ برنٹ لیا, وہ ادائیگیاں کر دیں, اور جو امپورٹس ہیں اس کو اتنی بری طریقے سے گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ اپنے کاروبار کی, بزنس ہاؤسز کی جو چابیاں ہیں وہ کراچی چیمبر کے تھرو گورنر اسٹیٹ بینک کو پریزنٹ کر کے ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو گورنمنٹ ہیز ریئلی ٹیکن دا برنٹ آف دا سچویشن دیٹ ہیز بین کریٹڈ پولیٹیکلی بائی اے پولیٹیکل پارٹی, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے سائڈ, بٹ سیاست اس معیشت کو, اکانومی کو بہت غلط طریقے سے پراگندہ کر رہی ہے. سو ارسلان, ویلکم آن بورڈ اگین. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آر دیئر سرٹن میجرز جو ایک کوئی نیوٹرل سیٹ اپ, نیوٹرل کوٹ اینڈ کوٹ ڈزنٹ مینس اے اسپیسیفک ایریا, بٹ نیوٹرل اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ مینس کہ وہ ٹیکنوکریٹس کہ جن کی کیپیسٹی ہے, اور پاکستان از فل آف دوز پرسنس, ایسے لوگوں کا سیٹ اپ اگر کبھی بھی آتا ہے, چاہے وہ ابھی آ جائے, الیکشن کی جو لاجیکل ڈیٹ بنتی ہے مئی میں آ جائے, جون میں آ جائے. سو واٹ میجرس یو تھنک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ شوڈ ٹیک, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے کہ وہ اس ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگائے؟ دیکھیں, مئی اور جون تو ہم آئی تھنک بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم وی آر اسٹینڈنگ آن جنوری, اور ہمارے ریزروز آلریڈی 4.3 بلین لاسٹ ویک کا نمبر تھا, پروبلی 4 بلین کے اراؤنڈ کا ابھی نمبر آئی تھنک لیٹسٹ اناؤنس ہونے والا ہے, 4 بلین کے آس پاس نمبر پبلک ہو. ایشو یہ ہے کہ اگلے 2 مہینے کی بات کرنی ہے کہ مطلب ہم ہاؤ کین وی سروائیو ان دس سچویشن. اینڈ کیئر ٹیکنگ چلے وہ اس کا میں بعد میں آپ سے کرتا ہوں. ابھی ایٹ دا مومنٹ ایٹ لیسٹ آپ کو جو میجرس لینے چاہیے جو کہ, اور وہ بہت سوئفٹلی لیے جا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت ٹائم چاہیے. فار ایگزامپل گیس پرائسز بڑھنی ہے, الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھنے ہیں, منی بجٹ کے تھرو نیو ریونیو میجرز آپ نے لینے ہیں, جو کہ آپ کا جتنا فسکل ڈیفیسٹ اس سال میں کافی میسولی, میرے حساب سے اراؤنڈ کوئی 4.7 ٹریلین روپیز 5.7 ٹریلین روپیز کا نمبر ایکسپیکٹڈ ہے, جو کہ تقریباً 2 ٹریلین سے ایکسیڈ کرے گا گورنمنٹ پروجیکشن کے. تو آپ کو ریونیو میجرز تو کمپلشن آپ پہ ہے اور لینے ہی پڑیں گے, صرف 200 بلین کے نہیں, پرابلی شاید مچ ہائر دین 200 بلین روپیز. ٹھیک ہے. تھرڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا جو گیپ ہے, اس کو جتنا جلدی اس کو ختم کریں گے اتنا جلدی آپ چیزیں ول اسموتھ آؤٹ. اور یہ ساری میں باتیں کر رہا ہوں, یہ ہم آپ کو IMF کی طرف لیڈ کر کے لے کے جائے گی. سو یہ میجرس لینے میں آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا. اٹس آل اباؤٹ کہ گورنمنٹ کے میجرس لیں. سو ناؤ کمنگ ٹو یور سیکنڈ کوشچن, لیٹس سے اگر ہم یہ چیزیں اسکپ کر دیتے, یہ چیزیں ہم مینیج کر لیتے ہیں, اور وی آر ایبل ٹو گیٹ سم انفلوز مے بی فرام UAE کے $1 بلین ایڈیشنل فریش فنڈنگ آنی ہے. وی نیڈ ٹو سی کہ کس طریقے سے ڈپازٹس $2 بلین سعودی عرب کے ریئلائز ہوتے ہیں. So at least we need a breather. سعودی عرب نے تو کل کلیئر کر دیا کہ they are not in a mood
to give a realm check. They are very particular کہ اگر آپ ریفارمز کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو IMF کے ساتھ ممالک نہیں ہیں, چاہے وہ ایجپٹ ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, اس کی طرف دوستی کا IE سپورٹ کا ہاتھ بڑھانا ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. Absolutely. مطلب whoever is providing you, money, آپ کو جو بھی ڈالرز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, they want surety, right? کہ آپ اگر کوئی چیز میجرس لے رہے ہیں, ریفارمز کر رہے ہیں, شیورٹی دے رہے ہیں, دین پھر they will be able to give you fresh amount. اس میں وہی میں بات اسٹارٹنگ پوائنٹ کہہ رہا ہوں ریپیٹیڈلی کہ IMF اور یہ میجر آر the ultimate answers جس کی بیسس پہ آپ کو ساری چیزیں ریلیکس ہوتی نظر آئیں گی. اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی لیٹ سے بیسکلی یور کوسچن از ریلیٹنگ کہ ہم ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. کیئر ٹیکر کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے آپ کو کوئی میجرس لینے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو دے ہیو دا لبرٹی ٹو ٹیک ایکسٹریم ڈیسیجن ویدر ان ٹرمس آف انرجی پرائسز, سیکولر ڈیٹ, ایکسچینج ریٹ اینڈ واٹس ایور. مارکیٹ بیسڈ فلیکسیبل ریٹ, ایکسچینج ریٹ وہ ایزیلی وہاں پہ فالو کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک جو چیزیں کریکٹ ہونی ہیں وہ ایک اچھا ٹائم کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کے ٹائم پہ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور وہاں پہ جیسے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کافی میسو کرنسی ڈیویل ہو سکتی ہے, ایٹ لیسٹ جو چیزیں کرنٹ سینیریوز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کنسیڈرنگ سچویشن ایسے چلتی رہے, تو وہ وہاں پہ وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. تو چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے بات چیت کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پریزنٹ سچویشن کا جو اثر ہے وہ بازار حصص پہ کیا پڑ رہا ہے, اور جو لوگ انویسٹڈ ہیں انہیں کس طرح کے میجرز لینے چاہیے. تو ان کو نو ویئر. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ واٹ آر دا میجرز دیٹ گورنمنٹ شوڈ ٹیک ان آرڈر ٹو اریسٹ دا سچویشن, اور جتنے بھی میجرز ہیں دے آل ریلیٹ ٹو دا ڈیسیشن میکنگ جس کے لیے PMLN کی گورنمنٹ واضح طور پہ سوچتی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کی سیاسی موت ہوگی اگر وہ الیکٹریسٹی کے ٹیرف میں اضافہ کرتی ہے, وہ اگر امپورٹ کھولتی ہے, وہ اگر سرٹن ریسٹرکشن آن دا ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ اکانومی ختم کرتی ہے, تو PMLN کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی سیاسی قبر کھو دے گی. بٹ واٹ اباؤٹ دا اکانومی, واٹ اباؤٹ دا کنٹری, جس کے لیے اب لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سچویشن اگر 3 سے 4 ہفتے پریویل کرتی ہے, پرسسٹ کرتی ہے, تو ممکن ہے کہ پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ جائیں. سو ارسلان, وین یو لک ایٹ دا کیپٹل مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں کوئی 2000 کے آس پاس پوائنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ نے لوز کیے, اور اس کے بارے میں دیر آر نمبر آف اسپیکولیشن. بٹ وین یو لک ایٹ دا سچویشن از گریم. سچویشن سیز کہ شاید اس سے کہیں زیادہ مارکیٹ کو گرنا چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا مارکیٹ فرسٹ آف آل, اینڈ گوئنگ فارورڈ واٹ از یور ویو اباؤٹ دا مارکیٹ؟ دیکھیں, مارکیٹ تو جو کرنٹ سچویشن ہے ڈیفینیٹلی اس کو انکارپوریٹ کر رہی ہے. جس طریقے سے پولیٹیکل نوائز بلڈ اپ ہوئی ہے پروونشل اسمبلیز اگر دیکھیں, پنجاب کی لے لیں یا پھر آپ KPK کی لے لیں, پلس جس طریقے سے اوور آل سچویشن ہے انسٹیبلٹی, ایک اس کو تو کر رہی ہے. پلس سب سے جو مین جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ایک پینک دوبارہ سے کریٹ ہوا ہے, وہ جو جنیوا کے جو کمٹمنٹس ایک ہائی لائٹڈ ہوئے تھے, یا پھر جو GCC کے انفلوز, فریش انفلوز ہائی لائٹڈ ہوئے تھے, اس کا ایبسنس ہونا اور پھر ریزروز کا کنٹینیوسلی ڈپلیٹ ہونا, دس از دا بگیسٹ کنسرن مارکیٹ ہیز ایٹ دا مومنٹ. اور اس میں اگر آپ بات کریں کہ اگر یہ سچویشن فردر ایسے پریویل کرتی ہے, مے بی شاید ہفتہ 2 ہفتہ کا کچھ بھی کنکریٹ کچھ نہیں ہوتا ہے, تو آئی تھنک مارکیٹ تو پریشر میں رہے گی. یہاں سے کچھ مطلب امپیکٹ تو لے سکتی ہے یہاں سے فردر. ایشو جو سب کو ہے وہ یہی ہے کہ اینڈ یو آر ناٹ ون آف دوز جو سمجھتے ہیں کہ بازار اگر یہ سچویشن ایسی ہی رہتی ہے 15 دن تو بازار 30,000 کے لیول پہ جا سکتی ہے. 30 آئی تھنک وہ بہت ایک ایکسٹریم سچویشن ایسے ہوگی کہ اگر اف وی آر ایکچولی ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, اور چیزیں پھر میکرو ویریبل ایکسٹریم لیول پہ انفلیشن, ایکسچینج ریٹ, ایوری تھنگ, بہت GDP کنٹریکشن, ریسیشن, یہ ساری چیزیں پھر تو ڈیفینیٹلی چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی. بٹ اسٹل بازار جو اس وقت اف اینڈ برڈ کی سچویشن میں ویدر وی آر سسٹیننگ یا ڈیفالٹ کر رہے ہیں, اس اف اینڈ برڈ میں ایک ریزسٹنس لیول میں کرنٹلی ایٹ لیسٹ لگتا ہی ہے کہ ایک بینڈ میں بھی رہے گی
30,000 is بہت زیادہ اگریسو ایک نمبر ہے وہ. آئی ڈونٹ سی کہ وہ نمبر جو ہے وہ بٹ اگر بازار میں اگر بات کریں جس طریقے سے تو آئی تھنک جتنے جو انسٹیٹیوشنس وغیرہ ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو موسٹلی اسٹریٹجی سب کی چلتی آ رہی ہے وہ یہی کہ اسٹے ڈیفینسو جو کافی ٹائم سے ڈیفینسو ہیں اور اسپیشلی ڈالر بیس اس کی ارننگز ہیں لائک لیٹ سے ENP کمپنیز ہیں ڈالر بیس ان کی ارننگز ہیں اور جن کے کیش فلوز ایشوز ہیں لائک پاکستان آئل فیلڈ ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ. تو مارکیٹ میں اس ٹائپ کی چیزیں ایٹ لیسٹ اگر انویسٹ رہنے ہیں تو سرٹن ایکسٹینٹ میں کچھ پریفرڈ اسٹاکس ہیں یا سیکٹرز ہیں اس پہ مارکیٹ اسٹل جو ہے وہ انویسٹ ہے. اور باقی جو سیکلیکل سائڈ ہے جس میں سیمنٹ اسٹیلز آٹو موبائل یہ سارے سیکٹر یہ اس میں آئی تھنک ڈسپائٹ دے آر ایکسٹریملی لو ان پرائسز یہ یہاں سے فردر بھی اسٹریس میں ہی لگتے ہیں. ریزن بینگ جب تک آپ کی یہ کنسٹرکشن یہ ایکٹیویٹیز جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے نیئر فیوچر ایسا ریوائول ہوگا یہ پریشر میں ہی نظر آتا ہے کہ رہیں گے. تو یہ پالیسی ریٹ میں آر یو آلسو ون آف دوز جو سوچ رہے ہیں کہ یہ 100 بیسس پوائنٹ 1% کا کم سے کم اضافہ متوقع ہے یا زیادہ؟ ہم لاسٹ پالیسی 100 بیسس جب بڑھایا تھا تب سے ہم اسی ایکسپیکٹیشن میں کہ ایک اور 100 بیسس پوائنٹ کا انکریز ابھی آئے گا بٹ دیٹ ول بی لاسٹ ون. اور 17% پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیک کر کے کنسیڈرنگ چیزیں اسٹیبلائز ہوتی ہیں آگے جا کے. تو یہاں پہ ہم اس کو ٹل اکتوبر 2023 ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیک رہے گا. پھر وہاں سے جو ہے وہ جو مانیٹری ایزنگ ہے وہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہوگی اینڈ آف دس ایئر لاسٹ کوارٹر. تو اینڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا مارکیٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گی یا مارکیٹ اس کو آلریڈی فیکٹر ان کر چکی ہے؟ فیکٹر ان کر چکی ہے. آپ دیکھیں آپ جو سیکنڈری مارکیٹ ییلڈز ہیں ایون اس میں لانگ وہ سب میں چیزیں انکارپوریٹڈ ہیں. اور اگر سرپرائز ریٹ ہائیک آتا ہے ناٹ 1% مے بی 3% 2% یا وٹ ایور مطلب اگر سرپرائز ہوگا اگر ایسا کرتی ہے اسٹیٹ میں تو وہ پھر ییلڈز فردر اوپر جانے کے چانس ہیں جو کہ اوبیسلی مارکیٹ کے لیے نیگیٹو ہوگا. بٹ بینکس کے لیے اچھا ہوگا. بانڈ کے لیے ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا. نیگیٹو ایسا ہوگا ہماری کاسٹ آف ایکویٹی آلریڈی کافی ہائی ہے تو کاسٹ آف ایکویٹی مزید جم کر جائے گی اور ہماری ویلیوشن مزید ڈپریس ہو جائے گی. بٹ ڈار کی تو تھیوری یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر 17-19% پہ فار ایگزامپل 17-17.5 پر بھی وہ اگر مینٹین کرتے ہیں تھوڑے دنوں اور پھر جو آپ کا لوکل ڈیٹ ہے اس کو 10 سال 20 سال کے PIB میں کیا کہتے ہیں شفٹ کر دیتے ہیں ریسٹرکچر کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جو سوچ ہے کہ فورن ڈیٹ ریز ہو جائے گا فورن بانڈس اچھے ہو جائیں گے. بٹ یہ 6 مہینے کا تو گیم نہیں دکھتا. 6 مہینے کا تو پلان ڈراسٹک میجرز چاہیے. آپ کو مہنگائی کرنی ہے بجلی مہنگی IMF نے جو ٹک لگا کے لسٹ آپ کو دی ہے آپ نے اس کو ڈبل ٹک کر کے واپس کرنا ہے. از دیئر سم ادر آپشن؟ دیکھیں جو یس ڈیٹ سروسنگ ٹو ریونیو ریشو آلریڈی 50% اور آپ کا جو ریسٹرکچرنگ کا ایشو سارا کریٹ ہوتا ہی صحیح ہے. وہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ اگر ڈومیسٹک ڈیٹ کی اسٹرکچرنگ کرتے ہیں اس میں موسٹ کریٹیکل پارٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جتنے بینکس ہیں ان کی لینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ بانڈس پہ انہوں نے لینڈنگ کیا ایڈوانس پورٹفولیو کا میں اس میں امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ کتنا ہیئر کٹ لگے گا جو ان کی آلریڈی آؤٹ اسٹینڈنگ بانڈز ہیں اور اسٹیٹ بینک کس طریقے سے اس ہیئر کٹ کو مینیج کرے. بیکاز ادروائز ہیئر کٹ لگنے کا مطلب ہے کہ 2.1 ٹریلین روپیز کی ٹوٹل اکویٹی ہے کمرشل بینکس کی تو وہ آپ کی کیپٹل ایڈیکوسی ریشو ہے وہ بالکل آپ کا خراب کر دے گی اور آئی تھنک کافی اس کے نیگیٹو امپلیکیشنس ہوں گے. سو ہاؤ ایگزیکٹلی دا سچویشن ول بی مینیج یہ کویسچنیبل چیز ہوگی اور جس کا مجھے لگتا ہے کہ مور پریفریبل آپشن وڈ بی کہ آپ ایکسٹرنل ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں بجائے اس کے ڈومیسٹک کی طرف جائیں. اف یو آر گوئنگ فار ڈومیسٹک ریسٹرکچرنگ پھر ہماری مارکیٹ کے لیے جو بینکنگ اسٹاکس ہیں ڈیفینیٹلی یہ پریشر میں پھر رہیں گے. اور مجھے خیر پرسنل ہمارا بھی یہی کہ ڈومیسٹک ریسٹرکچرنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں نیو ٹیکسیشنس لگائیں تاکہ اس کو ڈیٹ سروسنگ میٹ کریں اور جو فسکل 24 تک یہ ایشو رہے گا 25 سے پالیسی ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے آپ کا ڈیٹ سروسنگ خود ہی جو ہے وہ نیچرلی نیچے آ جائے گا. تو پریسائسلی واٹ یو سیئنگ کہ 2023 جو ہے وہ بازار اس کے لیے اچھا نہیں ہے. ارسلان صدیقی آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب بات چیت کریں گے ہم شروز لودھی سے. وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر ان کی نگاہ ہے وہ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ گاڈ فوربڈ
2 سے 3 ہفتے میں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے, لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, بیکاز ابھی جو نمبر کی بات ہو رہی ہے $4 بلین کے ریزروز کی, یہ تو سسٹین نہیں کر سکتے فار مور دین 3 to 4 weeks. بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس چیز کو سیریس لینا ہوگا کیونکہ ملک کے اندر استحکام نہیں ہے. ایک تو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے, جسے ہم کہتے ہیں, جو بہت بڑا الٹیمیٹلی امپیکٹ کر رہا ہے, جو ایک پکچر نہیں دکھا رہا کلیئر کہ کہاں اکانومی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ جو IMF کا ریوائول ہے, یہ جو ہمارا امپورٹ ہے, اگر ہم کسی امپورٹ کے فیکٹر کو دیکھیں کہ جو ہمارے ریزروز ہیں, جو اس کو تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتے کو جو کور کریں گے, تو اس کا جو میجرلی کانسٹیٹیوٹ ہے وہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر آئل کے پروڈکٹ پہ, اور ہم ایک امپورٹڈ کنٹری ہیں جو کہ کرتی بھی آئل زیادہ تر امپورٹ ہے. تو اس کے لیے بھی اتنا کوئی یہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس کو بھی کور کرے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک کہ انٹل انلیس ہماری ریوائول نہیں ہوتی IMF کے ساتھ, کہ جو کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جو ہماری نیگوسیشنز ہیں, کیونکہ ہم الٹیمیٹلی اس وقت ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کی کنڈیشنز کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو ہمارا ریوائول پاسبل نہیں ہے. اور اگر ریوائول پاسبل نہیں ہوتا ان کیس, تو جو آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے سے جو ڈفرینٹ جو بینکس ہیں ان سے جو آپ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ نے ریسنٹلی اناؤنس بھی کری, تو وہ انویسٹمنٹس بھی آپ کی کنٹری کے اندر الٹیمیٹلی امپیکٹ یا آپ کی کنٹری کے اندر انفلو نہیں کریں گی انٹل انلیس آپ IMF کے ریزمپشن پہ چلے جائیں اور اس کی ریوائول پہ چلے جائیں. تو ریوائول پہ جانے سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ انفلو بہتر ہوگا, اور جو ڈیفالٹ کی سچویشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن اب ہم یہ اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو IMF کے ساتھ ریوائول کا کچھ ہے, اور دوسری طرف جو ہمارا ریزرو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی مل کے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. شیروز صاحب, IMF نے تو آپ سے صاف کہا ہے کہ بھائی آپ بجلی کے گیس کے پیسے بڑھائیں, سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں, اور جو امپورٹ کے اوپر بین ہے اس کو ختم کریں, ڈالر کو کنٹرول کرنا بند کر دیں. آپ کو لگتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں اس گورنمنٹ کے ٹائم میں سیاسی ہوئی ہوئی ہیں؟ دیز آر پیور اکنامک ڈیسیشنز. سو یہ گورنمنٹ اس میں اگر سیاسی موت دیکھ رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یہ 3-4 ہفتے ایسے نکل جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے میجر جو اس کا جو الٹیمیٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں اور کنٹری کو ایک ایسی گورنمنٹ ملے کہ جس کی ایک اسٹریٹجی ہو, اور ملک کے اندر سے پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس میں کچھ اسٹیبلٹی آ سکے. But that is 6 months away. آج آپ الیکشن اناؤنس بھی کریں تو آپ کو 3 مہینے چاہیے, آپ کو تو 3 ہفتے نہیں ہے. جو آپ کی جو کرنسی ہے, دیکھیں اس میں تو آپ کو پہلی فرصت میں یہ کر دینا چاہیے جو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ ہے اس کو آپ اوپن مارکیٹ ریٹ پہ ٹریڈ کے اوپر لے کر آ جائیں, تاکہ جو آپ کی جو گرے مارکیٹ ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی کنٹری کے اندر سے, آپ کی اکانومی کے اندر سے ختم ہو جائے. جب آپ الٹیمیٹلی اس کو اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر لے کر آ جائیں گے تو الٹیمیٹلی جو آپ کا ریمیٹنس ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر فلکچویٹ اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. پھر جو آپ نے اس وقت جو افغانستان سے آپ کا جو بارڈر کا جو ترسیل ہے, جو آپ کا جہاں سے یہ جو آپ کی کرنسی اور آپ کا جو ڈالر ہے یہاں سے جو ریمٹ ہو رہا ہے, اس کو اگر آپ وار فوٹنگ بیسس کے اوپر اگر روک لیں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اور آپ کے ریزروز کے اوپر اتنا الٹیمیٹلی امپیکٹ نہیں کرے گا. تو آپ کو یہ بھی کرنا. دوسرا جو آپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ڈیٹ آج آپ کا 2.6 ٹریلین پر اگر کھڑا ہوا ہے تو یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ 92 سے ہماری بجلی کا سیکٹر کا پرابلم چل رہا ہے. اس میں آپ کو ڈسکوز کے پرابلمس کو, جو ڈسکوز کے ایشوز سے آپ کو ڈی سینٹرلائز کر دینا چاہیے تھا, پری پیڈ میٹرز کے اوپر آ جانا چاہیے تھا. جو دوسرے آپ نے جو سبسڈیز دی ہوئی تھی اس کو آپ ریشنلائز کرتے تھے. سیٹ جو آپ پریکیور کرتے تھے 800 بلین کی, اس کو آپ تھوڑا ریشنلائز کرتے تھے. ایگزمپشنز جو آپ نے ہٹائیں نہ ہٹائیں, اس کی جو آپ نے ڈفرینٹ ٹرمز رکھیں, آپ وہ ان لائن کرتے تھے IMF کے ساتھ تو بہت بہتر چیزیں ہو جاتی. آپ نے الٹیمیٹلی ایک تو IMF کی جو کنڈیشنز تھی ان کے ساتھ, ایک تو آپ نے اس کو ایک آپ کو کہیں کہ آپ نے اس کو نہیں چلایا اس طریقے سے. لیویز جو آپ نے دینی تھی پیٹرولیم کے اوپر وہ نہیں کری, سیل ٹیکس کو 0 رکھا.
تو الٹیمیٹلی تو آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے ایک عوام کو بینیفٹ دے دیا، لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ آئی ایم ایف آپ سے وہی کنڈیشن شروز پروگرام کا میرے وقت ختم ہو رہا ہے. جسٹ ون فائنل کوشچن کہ آپ کو 15 سے 17 دن میں یہ گورنمنٹ ڈراسٹک میجرز لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو لینا ہوگا اگر ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارا مین اس وقت فوکس ہونا چاہیے آئی ایم ایف کا ریوائول. آئی ایم ایف کا ریوائول ڈیپینڈ کرے گا، آئی ایم ایف کا ریزمپشن ہوتا ہے تو جو ڈفرینٹ ملک کی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس ہیں ان کا فلو ہونا اسٹارٹ ہوگا، اور ہماری کنٹری کی جو امپورٹ ہے جو ہم نے اس کو ریزیوم کرنا ہوگا. ورنہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو آپ کی امپورٹ ہے ایک کنٹینر، دو چار کنٹینر کے ساتھ پیچھے 50 100 150 دکانوں کے روزگار اور پروڈکشن ان کی سیلز. تو اگر یہ آپ نہیں کرتے اور اگر آپ امپورٹ اپنی نہیں کھولتے اور ریوائول پہ نہیں جاتے تو بہت زیادہ آپ کو مسئلہ ہوگا. تو لہٰذا آپ نے میجرز لینے ہوں گے اور وار فوٹنگ بیسس کے اوپر مسئلہ تو بہت زیادہ ہوا ہے، اس سے زیادہ کیا مسئلہ ہوگا شیروز لودھی صاحب؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ وار فوٹنگ بیسس کے اوپر آپ ریوائول پہ چلے جائیں. جو کنڈیشنز ہیں ان کو اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے تو آپ نے ان کنڈیشنز کو ماننا ہوگا تاکہ آپ کا ریوائول ہو اور آپ کی جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے وہ کم سے کم اسٹیبلٹی کی طرف ہم اس کو جاتا ہوا دیکھیں اور مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی دکھائی دے. فیروز لودھی صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ارسلان صدیقی اور شیروز لودھی نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور صرف سلوشن کی بات آخر میں کر لیتے ہیں. پریسائسلی جو کہ فضاؤں میں بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیٹ اپس آتے ہیں، پارٹیز میں ABCD ختم ہو جاتی ہے اور پارٹیز کے دھڑے نہیں ختم ہوتے، بٹ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ایکچولی بڑھتے ہیں. چند لوگ جو ہیں وہ غربا سے عمرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے لیے اکانومسٹ نے لکھا کہ پاکستان از اے 1% ریپبلک، i.e. پاکستان کے سارے وسائل جو ہیں 1% کے ہاتھ میں، اور سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ 99% لوگوں کے ہاتھوں میں. سو ناؤ واٹ وی آر سینگ پولیٹیکلی از کہ سب جگہ سے ٹیکنوکریٹس کو جمع کر کے خاص اوپن اسپیس میں رکھا جا رہا ہے، اوپن تھیٹر میں رکھا جا رہا ہے. اینڈ دیر آر پیپل ہو آر ناؤ اوپنلی سیئنگ کہ ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ ٹیکنوکریٹس بھی بنا دینی چاہیے، بیکاز پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے، پاکستان کے جو چیلنجز کا حل ہے وہ صرف اور صرف ایک معاشی انڈیپینڈنٹ اپروچ میں ہے جو شاید سیاستدان نہیں لے سکتے. سو گوئنگ فارورڈ واٹ وی ہیو ٹو سی از دس کہ پاکستان 2 سے 3 ہفتے کیسے سسٹین کرتا ہے، کیسے سروائیو کرتا ہے، اور اگر کوئی ٹیکنوکریٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو وہ آیا 90 دن کے لیے ہے یا 1-2 سال کے لیے ہے، اور وہ آیا وہ میجرز لیتا ہے یا نہیں، i.e. بجلی مہنگی کرتا ہے یا نہیں، ڈالر کو 260 روپے سے اوپر رکھتا ہے یا نہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے وی وڈ ویٹ ٹو سی کہ واٹ ہیپنس ڈاؤن دا روڈ 2 to 3 weeks. اور ناظرین، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.